میری کہانی کی شروعات جنوری 2018 میں ہوئی۔ میری عمر 18 سال تھی اور میں 2 دفعہ شادی کے بہت برے تجربے سے گزر چکا تھا۔ میری پہلی شادی جس لڑکی سے کروائی گئی وہ ذہنی مریضات تھی اور اس کے علاج کے لیے پاگل خانے میں بھی رہ چکی تھی، جس سے مجھے لا علم رکھا گیا۔ نتیجے کے طور پر معاملہ طلاق پر ختم ہوا۔ اس کے بعد رشتے والی عورتوں نے ایک بار پھر مجھے بیوقوف بنا کر میری دوسری شادی ایک ایسی عورت سے کروا دی جو کہ پہلے ہی سے شادی شدہ تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا۔ نتیجے کے طور پر مجھے اسے بھی طلاق دینی پڑی۔ ان دونوں شادیوں کے نتیجے میں اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں سے بھی نوازا جو کہ بیویوں کے جانے کے بعد میرے پاس ہی تھے۔ اس کے بعد جب میں انتہائی مایوسی کے عالم میں تھا، جنوری 2018 میں میری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ اس سے مل کر لگا کہ زندگی نے مجھے اتنے دکھ اس لیے دیے تھے کہ اس نے مجھے اس سے ملوانا تھا۔ اس کی محبت نے مجھ میں ایک بار پھر زندہ رہنے کی امنگ جاگ اٹھی۔ وہ بھی طلاق یافتہ تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی مجھ سے بہت پیار کرنے لگ گئی تھیں۔ اس کی بیٹیاں اور میرے بیٹے ایک بہت ہی خوبصورت فیملی کی صورت رہ سکتے تھے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے میں نے باقاعدہ رشتہ بھجوانے کا سوچا، مگر میں نے اس کو اپنی پہلی 2 شادیوں کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ میری ذرائع آمدنی کم تھے، اسی وجہ سے میں نے پرانی نوکری چھوڑ کر کراچی میں نئی نوکری کی اور پھر میری والدہ نے اس کی والدہ سے رشتے کے حوالے سے ملاقات کی۔ میری والدہ نے ان کو میری گزشتہ شادیوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ رشتے جھوٹ کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے میرے بارے میں سبھی حقیقت سے اس لڑکی کی والدہ کو آگاہ کر دیا۔ شروع میں تو وہ لوگ یہ سب سن کر شک کی کیفیت میں آ گئے، مگر جب میں نے ان کو تمام حالات سے آگاہ کیا تو انہوں نے نہ صرف اس سب کو تسلیم کر لیا بلکہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا، یہاں تک کہ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور دونوں جانب سے تیاریوں کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس دن پھر کا دن تھا جب صبح کے آغاز کے ساتھ ہی مجھے اس کا محبت بھرا پیغام ملا جس نے میرے دن کو اور بھی حسین کر دیا۔ کاموں کی مصروفیت کے سبب میں اس سے زیادہ رابطہ نہ کر پایا، مگر دوپہر میں اس کے دوسرے پیغام نے مجھے صدمے سے دوچار کر ڈالا کہ اس کے والد اور بھائی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ شادی ختم کر رہے ہیں۔ جب میں نے کال کر کے اس سے تفصیلات جاننا چاہی تو اس کا رد عمل حیران کر ڈالنے والا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک دھوکے باز ہوں جس نے اپنی پہلی شادیوں کی بات اس سے چھپائی اور وہ ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور اگر میں نے اس سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کروا دے گی۔ اس حوالے سے جب میں نے اس کے خاندان والوں سے رابطہ کیا تو ان کا جواب مزید حیران کر ڈالنے والا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی گزشتہ 2 مہینے سے صرف میرے ساتھ رابطے میں اس لیے تھی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں، اور جب اس کے اور میرے درمیان اس کو انڈرسٹینڈنگ نظر نہیں آئی تو اس نے تعلق کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک مرد ہوں مگر میرے بھی جذبات ہیں۔ میں اس بات پر یہ سوال پوچھنے پر حق بجانب ہوں کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ میرے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے جذبات سے اس طرح کھیلے؟ میں آج بھی اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اسے میرے ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس بات کو تسلیم کرنا بہت ہی دشوار لگتا ہے کہ ایک مرد کو بھی درد ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی دکھ دے سکتا ہے، اس کو بھی کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی بہت چاہنے والا اس کو ٹکرا دے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، مگر جب آپ کا کوئی اپنا آپ کو چاہنے والا آپ کے لیے ایک پل بھی اجنبی بن جائے، آپ کو لات مار دے، آپ کی محبت کو ٹکرا دے، تو ایسے حالات میں مرد بھی انسان ہے
ان کو بھی درد ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح کہانیاں آپ کو سننے کو ملے گی۔